اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے حج کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور جہانوں والوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس میں روشن نشانیاں اور مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو اس کے اندر داخل ہوا وہ عذاب سے محفوظ ہوا اور اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو شخص کافر ہوگا اور حج کی فرضیت کا انکار کرے گا تو پھر بے شک اللہ جہانوں والوں سے بے پرواہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے کتاب والو، اللہ کی آیات کے کافر کیوں بنتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اس پر اللہ گواہ ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے کتاب والو، کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے، اس میں کجی پیدا کرتے ہو، اور جو کچھ تورات میں ہے اس پر تم گواہ ہو کہ اسلام ہی اللہ کا دین ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اے اوس اور خزرج قبیلہ کے مومنوں، اگر اہل کتاب کی ایک جماعت کی فرما برداری کرو گے تو ایمان لانے کے بعد تمہیں مرتد بنا کر کافر کر دے گے، اور تم کافر کس طرح ہوگے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا تو پھر بے شک وہ سیدھی راہ پر آ گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، اور سب جمع ہو کر اللہ کی رسی یعنی قرآن اور دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور ٹولے ٹولے مت بنو۔ اور اے اوس اور خزرج والو، خود پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پس تم اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس سے بچایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے روشن کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور معروف کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور انہیں صفات کے حامل لوگ ہی کامیاب ہے۔ اور ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح مت بنو جو روشن دلائل آنے کے بعد بھی ٹولے ٹولے بن گئے، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور ان صفات والے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دن بعض منہ روشن ہوں گے اور بعض منہ کالے ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جن کے منہ کالے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ پھر چکھو عذاب اس کفر کا جو تم کرتے تھے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے منہ روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہوں گے، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن کی آیات ہے جو ہم تجھے حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ جہانوں والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا کہ ناحق ان پر عذاب کرے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو،
اور اگر کتاب والے ایمان لاتے تو البتہ ان کے لیے اچھا تھا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔